बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिस यानी कि FM 92.4, जैसे कि आपने बैक के ऊपर देख भी लिया होगा, यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसे हर मुल्क में इदारे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और आवाम के लिए काम करते रहते हैं, और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आवाम के लिए इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर FM 92.4 इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रेडियो स्टेशन की बात की जाए तो ये एक स्टूडियो है FM 92.4। यहाँ से सिर्फ आवाज़ के ज़रिए लोगों को आगाही दी जाती है, और यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जो रोड के ऊपर लोग होते हैं, लोग सुन रहे होते हैं, घरों में लोग सुन रहे होते हैं और दूर दूर लोग सुन रहे होते हैं, उनको रोड के हवाले से कि आपने ड्राइव कैसे करनी है, सीट बेल्ट पहनना है या कि आपने हेलमेट पहनना है, और उसके अलावा आपने गाड़ी में पेट्रोल चेक करना है, CNG चेक करनी है, कुछ भी देख के आपने चलना है। ये सारी मालूमात जो है FM 92.4 रेडियो स्टेशन आपको देता है, जितने भी लोग मौजूद होते हैं। तो इसमें किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, किन मुश्किलात का सामना किया जाता है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी स्टेशन मैनेजर मोहतरमा आयशा जमील साहिबा होंगी। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम करवाती हैं या FM 92.4 को बनाने में, इसको चलाने में किस तरह की मुश्किलात आती हैं और किस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और बाकी जो है रेडियो के हवाले से हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। बारिश का मौसम है, आप इंजॉय कर रहे हैं बारिश के मौसम को, और इसके साथ साथ आप ड्राइव कर रहे हैं। बहुत एहतियात से ड्राइव करें, लेकिन आपने इससे ख्याल ज़रूर करना है कि आपकी गाड़ी के जो चींटा है वो किसी और मुसाफिर पर ना पड़े, किसी और रोड यूज़र पर ना पड़े, क्योंकि सड़क पर सबका हक है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ख्याल करें, और इसके साथ साथ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद चेक पॉइंट्स पर जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनसे ताउन करें, और हमेशा अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने पास रखें ताकि चेकिंग और इस तरह की सिक्योरिटी के मामलात में आपके साथ आप जो भरपूर ताउन करें और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें किसी भी किस्म के हालात व वाक़यात के हवाले से जो कि आपको अपने गिर्द गैर मामूली नज़र आए। पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें, यही आपका किरदार है, क्योंकि आवाम पुलिस की आंखें और पुलिस के कान होती है, और इस्लामाबाद पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पर बिलीव करती है। नाज़रीन, आपने देखा कि रेडियो के ऊपर कैसे लोग आवाज़ बाहर पहुंचाते हैं। इस आवाज़ को बाहर पहुंचाने के लिए कुछ ख़ास काम किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से आवाज़ बाहर पहुंचाई जाती है। कौन लोग हैं, किस तरह से आवाज़ बाहर पहुंचाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से आवाज़ बाहर भेजी जाती है, दुनिया को सुनाई जाती है। ये सिर्फ रेडियो का कमाल नहीं, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, ये हमारे साथ कुछ इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आप ये जो आवाज़ बाहर भेजते हैं, ज़ाहिर सी बात है आवाज़ एक, अगर वैसे ही बंदा बैठा हो तो आवाज़ बाहर नहीं जाती, कुछ उसके पीछे कारनामे होते हैं, कुछ काम होता है। ये कैसे मुमकिन होता है कि आप इसको आवाज़ को बाहर पहुंचा देते हैं? बेसिकली जो इक्विपमेंट लगा है ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो रेडियो की आवाज़ जो है बाहर लोग तक सुनाई देती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के ट्रांसमीटर होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो इक्विपमेंट लगा है उसमें जो ऑडियो कंसोल है, और इसके अलावा साथ में ऑडियो प्रोसेसर है, ट्रांसमीटर है, एंटीना है। तो बेसिकली इन चीज़ों के थ्रू आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हैं, और इनको टेक्निकली तौर पर हम लोग देखते हैं, और अगर कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो उसको हम ट्रेस आउट करते हैं। और ट्रांसमिशन पर सारे मामलात आप लोग देखते हैं कि किसी भी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन है, कोई और मामलात हैं या कोई आवाज़ कोई भी, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। कोई भी ट्रांसमिशन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उसी टाइम पे टेक्निकल फॉल्ट को ट्रेस आउट करना, उसको दूर करना, और ट्रांसमिशन को दुरुस्त हालत में दोबारा बहाल करना, ये हमारी ड्यूटीज़ में शामिल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 51 न्यूज़ में आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फोरम जो है ना, ये हमारी रोड सेफ्टी एजुकेशन विंग ये कहलाता है, और यहाँ पे रोड सेफ्टी एजुकेशन विंग की जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। हमारे पास लर्नर एप्लीकेंट्स भी आते हैं, उसके बाद वायलेटर्स भी आते हैं, और जो भी लाइसेंस के लिए आएगा ये क्लास कंपलसरी है। ये क्लास कंपलसरी कितने टाइम की ये क्लास होगी? ये 1 घंटे की एक क्लास है। इसका बेसिक मकसद ये है, वो कहते हैं ना कि महज़ब कौमें जो ना महज़ब ट्रैफिक सिस्टम से पहचानी जाती हैं। अगर आप किसी कौम को जानना चाहते हैं वो कितनी महज़ब है, उसके ट्रैफिक के सिस्टम को देख लें। हमें चूँकि ड्राइविंग तो आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें रोड सेंस का पता नहीं होता। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन सारी उनके साथ शेयर करते हैं, साइनेज, सिग्नल, साइन बोर्ड्स, और हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ हम सेंसिटाइज भी करें कि सड़क के ऊपर आपके क्या फ़राइज़ हैं, दूसरों के क्या फ़राइज़ हैं, पैदल चलने वाले के क्या हकूक़ हैं। इस क्लास का बेसिक मकसद ये है कि लोगों में जो ट्रैफिक आगाही पैदा हो, और जो रोड सेंस है उसको जो ना वो उजागर करना।
تاکہ روڈ سینس بہتر سے بہتر ہو, تاکہ ہماری جو سڑکیں ہیں ان کا ڈسپلن بہتر ہو اور حادثات کم سے کم ہو. اچھا اشتیاق صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ کلاس جو آپ دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا یہ کوئی دن فکس ہوتا ہے اس پہ یہ اب کلاس رکھتے نہیں جی, یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں. ڈیلی 4 کلاسز ہوتی ہیں, ہر گھنٹے کی ایک, یعنی کہ ایک کلاس 1 گھنٹے کی ہے. اور اس میں ایک جو ہم نے مخصوص کلاس کی ہے وائلیٹرز, وہ لوگ جو روٹ پورا نہیں کرتے, اوور چارجنگ کرتے ہیں, مس بیہیو کرتے ہیں, ان کی کلاس ہم نے اسپیسیفک 12 سے 1 بجے تک رکھی ہوئی ہے. ہم انہیں کوشش کرتے ہیں سینسٹائز کرنے کی کہ یہ جو آپ کو چلان ہوتا ہے آپ روٹ پورا کریں, یہی پیسے آپ بچا کے آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جائیں بجائے چلان کروانے کے, اور روٹ پورا کریں گے اور اوور چارجنگ سے پرہیز کریں گے. ایک تو لوگوں کی دعائیں لیں گے اور دوسرا رزق اللہ نے آپ کو وہی دینا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں, ان کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ناظرین ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے. میں شخصیت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شخص مر جاتا ہے, شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے FM 92.4 کو ایک چھوٹے سے پودے سے ایک بڑا تناور مضبوط درخت بنایا ہے, اور آج جو ہے یہ درخت جو ہے ایک مضبوط پھلدار درخت بنا ہوا ہے. اور وہ کس کی بدولت ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں محترمہ عائشہ جمیل صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے یہ ریڈیو چلا رہی ہیں اور اس ریڈیو چلانے کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور یہاں پہ کس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے ٹائم دیا. بڑی نوازش. اچھا میڈم عائشہ جمیل صاحبہ, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ریڈیو FM 92.4 کب سے یہ چلا رہی ہیں آپ؟ ریڈیو ITP FM 92.4 کا خیال 2006 میں آیا. اس زمانے کے SSP نے پیمرا سے ٹیک اپ کیا اور ہم نے لائسنس اپلائی کیا. 2009 میں 13 جولائی 2009 پہلی بار ہماری ٹرانسمیشن آن ایئر گئی. فرسٹ ٹائم. بالکل. تو اچھا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی دکان ہی ہو, چھوٹی سی اگر دکان ہی کی بات کر لیں تو شروع میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ایک FM 92.4 اسلام آباد ٹریفک پولیس کی آواز, اس کی آواز دور دور تک پہنچانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, بہت سے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مشکلات تو آتی ہوئی ہوں گی. تو کن مشکلات کو آپ کو سامنا کرنا پڑا اور کس طرح آپ نے ہینڈل کیا ان کو؟ یقیناً جب آپ کسی بھی چیز کو, کسی نئے انیشیٹو کو لے کر چلتے ہیں تو ہرڈلز ضرور آتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے دور کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوتی ہیں, تجربہ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ میں اپنی عوام کا, کمیونٹی کا, اپنے آفیسرز کا, سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ اگر آپ کو ادارہ, ظاہری ایک ادارہ ہے, اور ITP FM صرف اسلام آباد ٹریفک پولیس کی آواز نہیں ہے, اسلام آباد پولیس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کی تو ایک بہت بڑا اس کا اسکوپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے آفیسرز آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا پلر ہوتا ہے کمیونٹی. یعنی اگر آپ ون سائیڈڈ ایک ہاتھ سے تالی بجاتے رہیں گے تو آواز نہیں آئے گی کسی کو. تو جب تک کمیونٹی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, وہ آپ کی بات سنتی نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کرتی, تب تک آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی. تو شروع میں کچھ ہرڈلز تھی, لوگوں کا اعتماد جیتنا مشکل کام تھا. 2006 میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو ماڈل ٹریفک پولیس بنی, یونیفارم چینج ہوا ہے. ہم پولیس کا حصہ ہیں, پولیس سے ہی ہیں. یونیفارم چینج ہوا, نیچر آف ورک چینج ہوا, اخلاق میں تبدیلی آئی, لوگوں کو لگا کہ ہاں نہیں یہ بڑی تمیزدار پولیس ہے. تو ان کا کیونکہ کام مختلف تھا, جب کام مختلف ہوتا ہے تو ظاہر ان کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں شروع میں یہ ہرڈلز تھی کہ ہمیں اعتماد جیتنے میں مشکل ہوئی لوگوں کی. لیکن میں ایک چیز عتیق بہت فخر سے بات کہتی ہوں کہ کمیونٹی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. آپ جیسے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, ہمارے ساتھ آئے, RJs آئے ہمارے پاس. شروع میں تو کسی قسم کے کوئی فنڈ نہیں تھے, سب والنٹیئرس تھے. تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ والنٹیئر ورک لوگ کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں جگہ ملے, اگر انہیں کوئی گائیڈنس ملے. لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ادارہ اور کمیونٹی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح میاں بیوی ہوتے ہیں. تو اگر ادارہ کوئی اچھا کام کرے گا اور کرنا چاہے گا تو اسے کمیونٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. تو ہمارا بھی وہی کام تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ وائلیشن نہ کریں. ٹریفک میں لوگوں کو قوانین کے حوالے سے آگاہی دی جائے.
بالکل یہ سینسٹائز ہوں کہ جو سیٹ بیلٹ ہے ایکچولی کوئی بھی گاڑی اگر ایک سیٹ بیلٹ لگا کے بھیج رہی ہے تو اس کے لیے تو ایڈیشنل کاسٹ ہے وہ، تو وہ کیوں لگا رہی ہے اور کیا وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے سے اس پولیس والے کو کوئی نقصان ہوگا؟ اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ڈفرینٹ طرح، تو کس طرح کے پروگرام یہاں پہ آپ لوگ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کے پروگرام کیے جائیں جی تو تاکہ لوگ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اس ریڈیو کو سنیں؟ جی بالکل، پروگرام جو ہوتے ہیں ہمارے بالکل ایک کلیئر ضابطۂ اخلاق ہے ہمارا اور وہ ہم بتا دیتے ہیں اپنے ہر چیز کو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں سینسٹائز کرتے ہیں. روڈ سیفٹی کے اوپر بات ہوتی ہے، ہمارے پروموز سارے روڈ سیفٹی کے اوپر ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا ایک حصہ اس چیز کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ایکچولی کمیونٹی کا کیا رول ہونا چاہیے. اور وہ ضروری نہیں صرف ٹریفک اورینٹیڈ ہو، ٹریفک میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ شہر کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو اسپیڈ کنٹرول کرنی چاہیے. ہائی وے کی اسپیڈ لمٹ مختلف ہوتی ہے، گلیوں کی مختلف ہوتی ہے، آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنی ہے یا آپ کے لیے باندھنی ہے. ہیلمٹ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اور اگر لگائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں گے کہ اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی تو آپ مر جائیں گے، تو کوئی بھی اپنی موت کی بات سننا پسند نہیں کرتا. لیکن اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیلمٹ پہنیں گے تو آپ بچ جائیں گے، تو وہ چیزیں وہ ذرا بولنے میں بھی پلیزنٹ لگتا ہے. تو ہمارے بالکل تو ہمارے آر جی ایس کا جو کام ہے وہ لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے، روڈ سیفٹی ایجوکیشن. اس کے علاوہ ہماری اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے بی آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک چیز کے اوپر بڑا فوکس رکھا ہوا ہے کہ جو پولیس کا کردار ہے اور جو عوام اور پولیس کا رابطہ ہے وہ کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے. میں بتاؤں کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتے ہیں، جیسے 15 کے اوپر فیک کالز. اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارا 1 منٹ کا فن ہے یہ کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے. اب فرض کریں کہ ہم نے ایک فیک کال کر دی کسی ایک صاحب نے کہ جی میرے پاس میرے گھر میں ڈکیتی ہو رہی. پولیس پارٹی نکلی، علاقے کی پولیس نکلی، اور ان دی مین وائل وہیں پر کہیں پر 2-3 کلومیٹر دور ڈکیتی ہو گئی. اس نے بھی کال کی. اب کیونکہ ایک فیک کال جا چکی ہوتی ہے تو وہ انرجی کہیں لوز نہ کر جائے. انسان ہے نا، انسان ہے، اس کو لگتا ہے ایک بار جھوٹ بولا، 2 بار جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے وہ شیر آیا، اور جب شیر آ جاتا ہے تو پھر تو اس لیے یہ ہماری تھوڑی دیر کا ہمارا فن جو ہے کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے اور ہم غیر ارادی طور پر کسی ایسے فعل کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ آخری سوال ایک چھوٹا سا کہ آپ لوگ یہاں پہ ریڈیو پروگرام کرتے ہیں، جتنے بھی آر جیز آپ کے پاس پروگرام کرتے ہیں، تو کیا ان کی ٹریننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، ان کے ورک شاپ وغیرہ کرواتے ہیں؟ آپ ظاہر سی بات آپ بہت عرصے سے اس ریڈیو سے منسلک ہیں، تو آر جیز جو نئے لوگ ہوتے ہیں کیا ان کو ٹرین کر کے پروگرام میں آپ بٹھاتے ہیں یا مطلب کچھ دن بٹھاتے ہیں آن ایئر کر دیتے ہیں؟ کیا پروسیس ہوتا ہے ایک آر جے کا؟ دیکھیے ہر انسان کا مختلف مزاج ہوتا ہے. بہت سارے آر جیز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بغیر ٹریننگ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم آن ایئر نہیں کرتے. جو بیسک انیشلی جو چیز ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آڈیشن لیا جاتا ہے، آواز ان کی تھرو، وہ کتنے ربط میں بات کرتے ہیں، ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کتنا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہاں ہر چیز ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. شوق ضرور ہو سکتا ہے. ٹی وی صرف اینکر سے نہیں چل سکتا، اس کے لیے انجینئرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیمرہ مینس جو آپ کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی تمام خامیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اور ہاں تو یہ ایک کنسورشیم ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ٹیم ورک ہوتا ہے. اب اگر ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم اینکر بنیں، اس کے لیے کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. جیسے شعرا، ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا، وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، لیکن پڑھ ہر آدمی سکتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمیں وہ بیسک کرنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس کے اندر وہ کرنٹ ہے. اگر ہے
تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کے اندر وہ بیسک چیز ہے تو وہ بول سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے. اس کو بس تواتر کی ضرورت ہوتی ہے، ربط کی ضرورت ہوتی ہے، الفاظ کے ذخیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آتا ہے آپ کو مطالعے سے. عوام کو جو اس ریڈیو کا حق ہے وہ ادا کر کے ان جو ریڈیو کا کام ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا، وہ میسج پہنچا سکتا ہے. ایسا بالکل بالکل. اور یہ بڑی، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ریڈیو سے بات کر رہا ہے، تو وہ ایکچولی اپنی روح کا تقاضا پورا کر رہا ہے. وہ کسی ایک انسان نے اگر اس کی بات سن لی، مان لی اور اسپیڈ کم کر دی، یا ون ویلنگ سے اجتناب کیا، یا سیٹ بیلٹ پہن لی، یا ہیلمٹ پہن لی، تو ایک گویا اس نے ایک انسان کی جان بچائی، کل انسانیت کو بچایا. ناظرین، ہم یہاں پہ موجود تھے FM 92.4 پہ، اور ہمارے ساتھ موجود تھیں میڈم محترمہ عائشہ جمیل صاحبہ، جو کہ جنہوں نے اس ریڈیو کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FM 92.4 کو ایک چھوٹے سے پودے سے ایک بڑا ایک پھلدار درخت بنا دیا ہے. آج ان کے پاس موجود تھے اور ان سے ہم نے بہت ہی مفید باتیں ہم نے جانی، سیکھی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.